بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کی تمرین۔ اس تمرین میں مرکب مفید اور اس کی اقسام جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تمرین ہے۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ دیوبند مدینۃ، دیوبند ایک شہر ہے۔ اخذ تلمیذ، ایک طالب علم نے لیا۔ کتب الولد، لڑکے نے لکھا۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ رشیدۃ لاعبۃ، رشیدہ کھلاڑی ہے۔ خرج الولد، لڑکا نکلا۔ البنت ذہبت، لڑکی گئی۔ اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ التلمیذ مبتدا، واقف خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے یہ جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اسی طرح دیوبند مدینۃ، محمد رسول، رشیدۃ لاعبۃ، البنت ذہبت، اللہ غنی، ان کی ترکیب کر لی جائے اور اجرا۔ اخذ تلمیذ، طالب علم نے لیا۔ اخذ فعل، تلمیذ فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ اسی طرح کتب الولد، خرج الولد کی ترکیب کر لی جائے اور اسی طرح ان کا اجرا ہوگا۔ البنت ذہبت، لڑکی گئی۔ البنت مبتدا، ذہبت فعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں 3 کلمے ہیں، البنت، ذہبت اور ہی ضمیر فاعل۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ یہاں طلبہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جملہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو 2 اسم ہوں،
ایسے دو اسم کہ جن میں سے ایک مسند الیہ بن جائے اور دوسرا مسند، یا پھر ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ جملہ ہونے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ایک ساتھ پائے جانا ضروری ہے۔ اس تمرین میں مسند اور مسند الیہ کی بھی پہچان کرانی ہے۔ مثلا التلمیذ واقف میں التلمیذ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف واقف کی اسناد کی جا رہی ہے۔ واقف مسند ہے، اس لیے کہ اس کی اسناد التلمیذ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اخذ تلمیذ میں اخذ مسند ہے، اس لیے کہ اس کی اسناد تلمیذ کی طرف ہو رہی ہے، اور تلمیذ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف اخذ فعل کی اسناد کی جا رہی ہے۔